بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصول قراءات میں جو ہمارا سبق چل رہا تھا اس میں بدل کا جمع ہونا، یائی کا جمع ہونا، لین کا جمع ہونا. اب اس کے اندر میں نے جانا میں یائی بدل اور لین جب ایک آیات میں جمع ہو جائے، یائی بدل اور لین جب تینوں ایک آیات میں جمع ہو جائے تو اس کی جو ہے کیا نام ہے کل 12 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 12 صورتیں. مثال کے طور پہ یہ آیات ہے نا، انا نحن نحیی الموتى، یہ موتا یائی ہے. اس کے بعد وَنَذْكُرُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، آثارا یہ بدل ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ شَيْءٍ یہ لین ہے. سمجھ میں؟ یعنی اس میں آپ دیکھیں بدل جو ہے کیا نام ہے یائی پہلے مقدم ہے، پھر اس کے بعد بدل ہے، پھر اس کے بعد لین ہے. ایک آیات کے اندر جمع ہوئے ہیں، پہلے کیا ہے یائی ہے، پھر اس آیات میں بدل ہے، پھر لین ہے. یہ تین جمع ہوئے ہیں. تو جب تین جمع ہوئے ہیں تو اس کی کل 12 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ اس میں 6 صورتیں جائز ہیں اور 6 صورتیں ناجائز ہیں. 6 صورتیں جائز ہیں اور 6 صورتیں ناجائز ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدل کے اندر اگر ہم بدل میں قصر کریں گے تو یائی کے اندر فتحہ ہوگا. یائی کے اندر کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. یعنی یائی کا فتحہ اور بدل کا قصر یہ جمع ہوں گے تو یہ صحیح ہے. اگر یائی کے اندر ہم توسط کریں، بدل میں قصر کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. یا جو ہے کیا نام ہے یائی میں ہم فتحہ پڑھیں اور بدل میں توسط کریں تو یہ صحیح نہیں. یعنی یائی کے اندر ہم تقلیل کریں، یائی کے اندر ہم تقلیل کریں اور بدل میں قصر کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. یا پھر یائی کے اندر ہم فتحہ پڑھیں اور بدل میں توسط کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لین کے اندر تو توسط ہے اور طول ہے. لین کے اندر کیا ہے؟ توسط ہے اور طول ہے. صحیح ہے. اب اس میں دیکھیں یہ اگر یائی ہم ایک آیات میں جمع ہوتے ہیں، پہلے یائی ہے، پھر بدل ہے، پھر لین ہے، تو اس کی صورت یہ ہے جب یعنی ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ پہلے ہم یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں قصر کریں گے اور لین کے اندر توسط کریں گے. کیوں؟ لین کے اندر قصر نہیں ہے، لین کے اندر قصر نہیں ہے تو لین میں ہم نے فتحہ پڑھنا ہے، لین کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے توسط پڑھنا ہے، قصر اس میں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یائی میں فتحہ پڑھیں گے، ترتیب یہ ہوگی یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں قصر کریں گے اور لین کے اندر توسط کریں گے. پھر اس کی دوسری ترتیب کیا ہے؟ یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں طول کریں گے اور لین کے اندر توسط کریں گے. یہاں پر بدل میں قصر، فتحہ کے ساتھ بدل میں قصر جمع کرنا صحیح نہیں ہے. بات سمجھے؟ پھر اسی طرح تیسری صورت کیا ہے؟ یعنی یائی کے اندر فتحہ پڑھیں گے، بدل میں طول پڑھیں گے اور لین کے اندر بھی طول پڑھیں گے، لین کے اندر بھی طول پڑھیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ یعنی یائی کے اندر فتحہ، پہلے فتحہ مقدم ہے نا یائی میں، تو پہلے فتحہ آیا ہے، پھر تقلیل اس کے بعد ہے تو بعد میں تقلیل آیا ہے. صحیح. اسی طرح جو ہے کیا نام ہے بدل کے اندر قصر مقدم ہے، پھر توسط ہے، لیکن فتحہ مقدم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ طول آئے گا، توسط نہیں آئے گا. لین کے اندر پہلے توسط ہے، پھر طول ہے، اس ترتیب سے ہی ہے. تو پہلے کیا ہے یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں قصر کریں گے اور لین میں توسط کریں گے. دوسری ترتیب کیا ہے؟ یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں طول کریں گے اور لین میں توسط کریں گے. تیسری ترتیب کیا ہے؟ یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں طول کریں گے اور لین میں طول کریں گے. صحیح ہے. چوتھی ترتیب پھر تقلیل کی آتی ہے، یعنی یائی کے اندر ہم تقلیل کریں، بدل میں توسط کریں، لین میں توسط کریں. بدل میں دیکھو تقلیل کے ساتھ قصر جائز نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو یائی میں ہم نے تقلیل کی، بدل میں توسط اور لین کے اندر توسط. اسی طرح یائی میں تقلیل اور بدل میں طول، قصر نہیں ہے نا، اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے لین میں توسط. پھر یائی میں تقلیل، بدل میں طول اور توسط میں طول، لین میں طول. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ترتیب ہے. یعنی پہلے ہم جو ہے کیا نام ہے یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں قصر کریں گے، لین میں توسط کریں گے، پھر یائی میں فتحہ پڑھیں گے. دوسری ترتیب اس کی، دوسری وجہ
اور بدل میں طول کریں گے، لین میں توسط کریں گے، یائی میں فتحہ پڑھیں گے، بدل میں طول کریں گے، توسط میں لین میں طول کریں گے۔ دیکھو لین کے اندر پہلے توسط ہے پھر طول ہے نا، دو وجوہ ہے، تو پہلے قصر کے ساتھ توسط کیا فتحہ اور قصر کے ساتھ، پھر فتحہ طول کے ساتھ توسط کیا، صحیح، پھر فتحہ طول کے ساتھ طول کیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، قصر کے ساتھ طول نہیں ہے، قصر کے ساتھ طول نہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، تیسری ترتیب کیا ہے، چوتھی ترتیب، پھر تقلیل آیا یائی میں، تو یائی میں تقلیل کے ساتھ پھر توسط بدل میں، پھر لین میں بھی توسط، صحیح، لین میں توسط مقدم ہے نا، پھر یائی میں تقلیل، بدل میں طول، لین میں توسط، پھر یائی میں تقلیل، بدل میں طول، لین میں طول۔ یہ ترتیب، یہ 6 کے 6 صورتیں جائز ہیں، 6 کے 6 صورتیں کیا ہیں، جائز۔ اب ادھر آئے، دیکھو یائی میں فتحہ، بدل میں قصر اور لین میں طول، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو یہ دونوں تو صحیح ہے نا، یہ دونوں تو صحیح، لیکن قصر کے ساتھ طول جمع ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بات سمجھے؟ اسی طرح یائی میں فتحہ، بدل میں توسط، لین میں توسط، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ فتحہ اور توسط صحیح نہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یائی کے اندر اگر ہم فتحہ پڑھیں تو بدل کے اندر توسط نہیں ہے۔ پھر دیکھیں یائی میں فتحہ، بدل میں توسط اور یہ طول، یہاں پر یہ جمع ہو رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ تقلیل، یائی اور بدل میں قصر اور طول لین کے اندر توسط، تو یہ تقلیل اور قصر جمع نہیں ہوتے، بات سمجھے؟ اسی طرح پھر دیکھیں یہ اس میں یائی میں تقلیل، بدل میں قصر اور یہ طول، تو یہ دونوں یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر آخری صورت یائی میں تقلیل، بدل میں توسط، لین کے اندر طول، تو یہ جمع نہیں ہو رہا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی توسط تقلیل کے ساتھ تو صحیح ہے، لیکن لین کے طول کے ساتھ صحیح نہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ 6 صورتیں جو ہے ناجائز ہے، کیا ہے؟ ناجائز صورتیں ہیں یہ، صحیح ہے نا؟ اب اس کو دیکھو، اور یہ جائز، سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یائی، لین اور بدل کا جمع ہونا ایک ہی آیات میں، جس میں یائی مقدم ہو پھر لین ہو پھر بدل ہو، جس میں یائی مقدم ہو پھر لین ہو پھر بدل ہو، تو اس کی بھی جو ہے کیا نام ہے، کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 12 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 12۔ 6 صورتیں جائز ہیں اور 6 صورتیں ناجائز ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں دیکھیں فما اغنا، یہ دیکھیں شیئن، دیکھیں یہ آیاتی، یہ فما اغنا یائی ہے اور یہ شیئن لین ہے، اور بھی آیاتی یہ بدل ہے، یعنی پہلے یائی ہے پھر لین ہے پھر بدل ہے۔ تو اس کے اندر یہ نا کیا نام ہے، جب ایک آیات میں 3 جمع ہو جائے، پہلے مقدم ہو یائی پھر لین ہو پھر بدل ہو، تو اس میں 6 صورتیں جائز ہیں، 6 صورتیں ناجائز ہیں۔ جائز صورتیں یہ ہے کہ پہلے یائی میں فتحہ پڑھیں گے، یائی میں فتحہ کیوں پڑھیں گے؟ فتحہ مقدم ہے، فتحہ کیا ہے؟ مقدم ہے، صحیح ہے۔ تو اور لین میں توسط اور طول ہے، تو توسط اور طول میں کون سا مقدم ہے؟ توسط مقدم ہے۔ بدل میں قصر، توسط، طول ہے، اس میں کون سا مقدم ہے؟ قصر مقدم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے کہنے میں یائی کے اندر فتحہ ہے، لین کے اندر توسط ہے اور بدل کے اندر قصر ہے، یہ صورت جائز ہے۔ ترتیب سے پہلے اس کو رکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ یائی میں فتحہ، لین میں توسط اور بدل میں طول۔ یہاں پر توسط کیوں نہیں آیا بدل میں؟ اس لیے نہیں آیا کہ بدل کے اندر توسط اور یائی کے اندر فتحہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جو جمع، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح
پھر جو ہے کہنا ہے تیسری جو اس کی تیسری وجوہ ہے وہ یائی کے اندر فتحہ، لین کے اندر طول اور بدل کے اندر طول. صحیح بات سمجھ میں؟ یہ صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے. اس کے بعد جو ہے نا تقلیل ہے، فتحہ کے بعد تقلیل ہے. اب تقلیل کو لیں گے، پہلے تقلیل یعنی یائی کے اندر تقلیل کریں گے اور لین میں توسط مقدم ہے. صحیح ہے، توسط آ گیا. بدل میں قصر مقدم ہے لیکن تقلیل کے ساتھ قصر جائز ہے نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا توسط ہے، تو پھر ہم نے توسط کو لیا. یعنی پہلے یائی کے اندر تقلیل آیا، تقلیل کے ساتھ جو ہے نا لین میں توسط اور بدل کے اندر توسط. کیوں؟ تقلیل میں بدل کے قصر کے ساتھ تقلیل جائز نہیں ہے. سمجھے؟ پھر اس کے بعد تقلیل، پھر لین میں توسط، پھر بدل میں طول. بدل میں یعنی توسط کے بعد طول ہے. اس کے بعد جو ہے کہنا میں لین کے اندر توسط کے بعد طول ہے نا، تو تقلیل پہلے یائی کے اندر تقلیل، پھر لین میں طول، پھر بدل میں طول. یعنی آپ ان کو دیکھیے ترتیب سے آ رہے ہوں گے. کس سے آ رہے ہوں گے؟ ترتیب سے. پہلے فتحہ ہے مقدم، پھر تقلیل ہے. لین کے اندر توسط مقدم ہے، طول مؤخر ہے. بدل کے اندر قصر مقدم ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے نا فتحہ کے ساتھ توسط جائز نہیں ہے تو توسط کو ہٹا دیا اور یہاں پر توسط کو لیا. پہلے کیوں فتحہ کو اس لیے نہیں لیا تقلیل کے ساتھ؟ پہلے فتحہ کو اس لیے نہیں لیا کہ تقلیل میں فتحہ جائز نہیں ہے، تو پھر توسط کو لیا، پھر طول کو لیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 6 صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے. اور یہ 6 صورتیں جو ہے کہنے میں ناجائز ہے. یائی کے اندر فتحہ، لین میں توسط، بدل میں توسط. یعنی یائی کے فتحہ میں لین کے ساتھ جو ہے کیا ہوگا؟ بدل کے ساتھ کیا ہوگا؟ قصر ہوگا. قصر ہوگا، توسط نہیں ہوگا، جائز نہیں. پھر یائی میں فتحہ، لین میں طول اور بدل میں قصر. کیوں؟ لین میں طول اور بدل میں قصر یہ جائز نہیں. پھر یائی میں فتحہ، لین میں طول، بدل میں توسط جائز ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ فتحہ اور توسط جائز نہیں ہے. پھر جو ہے کہنا ہے تقلیل، یائی میں تقلیل اور لین میں توسط، بدل میں قصر. تو یہ تو جائز ہے، تقلیل اور توسط بدل نہیں. تقلیل کے ساتھ قصر جائز ہے نہیں، تقلیل کے ساتھ قصر جائز نہیں ہے. پھر یہ یائی میں تقلیل، لین میں طول اور اس میں قصر، یہ قصر اور تقلیل جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ پھر یائی میں تقلیل، لین میں طول اور بدل میں توسط، یہ طول اور توسط یہ ناجائز. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ 6 صورتیں ناجائز ہے اور یہ 6 صورتیں جائز. بدل، لین اور یائی کا جمع ہو جانا ایک ہی آیات میں اس طرح کہ بدل مقدم ہو، پھر لین ہو، پھر یائی. اب یہ دیکھو، یہ بدل ہے، یہ لین ہے اور یہ یائی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو بدل اس آیت میں مقدم ہے، اس کے بعد پھر لین ہے، اس کے بعد پھر یائی ہے. تو اس کی بھی 12 صورتیں بنتی ہیں. 12 صورتوں میں 6 صورتیں جائز ہیں اور 6 صورتیں ناجائز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 6 صورتیں جائز کون سی ہے؟ یعنی جب بدل مقدم ہو، پھر لین ہو، پھر یائی ہو، تو بدل میں پہلے قصر کریں گے. دیکھو بدل میں پہلے قصر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. یعنی مقدم ہے، قصر کیا ہے؟ مقدم ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. لین کے اندر پہلے توسط ہے، پھر طول ہے. اور یائی کے اندر پہلے فتحہ ہے، پھر تقلیل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قصر یعنی بدل میں ہم قصر کریں گے، لین میں توسط کریں گے اور یائی کے اندر فتحہ. یہ صورت جائز ہے. بدل کے قصر کے ساتھ یائی کا فتحہ، بدل کے قصر کے ساتھ یائی میں تقلیل جائز نہیں ہے. اور یائی کے فتحہ کے ساتھ بدل میں توسط جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر دوسری صورت ہے، دوسرا وجوہ، بدل میں توسط کریں گے، لین میں توسط کریں گے، یائی میں تقلیل کریں گے، یہ بھی جائز ہے. پھر بدل میں تیسرا جو ہے طول ہے، بدل میں پہلے طول کریں گے، پھر اس کے اندر لین میں توسط کریں گے اور یائی کے اندر فتحہ مقدم ہے، فتحہ کو پہلے لیا. پھر بدل میں طول کریں گے، لین کے اندر توسط کریں گے اور یائی کے اندر تقلیل کریں گے، یہ بھی جائز ہے. پھر طول لیں گے بدل میں اور توسط میں
لین میں طول لیں گے، لین یعنی توسط اور طول ہے نا، توسط مقدم تھا وہ گزر گیا، پھر لین میں جو ہے کہنا میں طول لیں گے، اس کے بعد یہی میں فتحہ، یہ بھی جائز ہے، فتحہ مقدم ہے پہلے فتحہ لیا، پھر بدل کے اندر طول کریں گے، لین میں طول کریں گے اور یائی میں تقلیل کریں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ اس کو دیکھیں نا، یہ ترتیب سے ہے، بدل کے اندر پہلے قصر ہے پھر توسط ہے پھر طول ہے، اس ترتیب کو لے لیا. اس کے اندر لین میں پہلے توسط ہے، توسط کو جو چاروں میں لے لیا، پھر آخر میں طول لے لیا. یائی کے اندر فتحہ مقدم ہے تو فتحہ پھر تقلیل، پھر فتحہ پھر تقلیل، پھر فتحہ پھر تقلیل. اب سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ چیز صورتیں جو ہے نا یہ ناجائز ہے. یہ چیز صورتیں کیا ہے؟ ناجائز. سب سے پہلے بدل میں ہم نے کیا کیا؟ قصر کیا، لین میں توسط کیا، یہ تقلیل اور یہ جمع نہیں ہو سکتے نا. پھر قصر طول فتحہ، اس لیے کہ قصر کے ساتھ طول ہے صحیح. پھر قصر طول اور تقلیل، تو قصر کے ساتھ طول نہیں ہو سکتے. پھر توسط اور فتحہ، تو توسط کے ساتھ فتحہ جائز نہیں ہے. پھر توسط طول فتحہ، تو جو ہے فتحہ کے ساتھ توسط جائز نہیں ہے. پھر توسط طول تقلیل، یہ توسط ہے تو جائز ہے لیکن توسط کے ساتھ طول جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا سبق؟ لین یائی اور بدل کا جمع ہونا ہے اس طرح کہ پہلے لین مقدم ہو، اس کے بعد یائی ہو، پھر اس کے بعد بدل ہو. تو اس کی بھی جو ہے کیا نام ہے کل 12 صورتیں بنتی ہیں، 6 صورتیں جائز ہیں اور 6 صورتیں ناجائز ہیں. اس میں آپ دیکھیں پہلے لین ہے مقدم ہے، اس کے بعد جو ہے یائی ہے، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے پھر بدل ہے. اس میں 2 یائی آئے ہیں نا. تو یہ آپ دیکھیں پہلے مقدم کیا ہے؟ لین، پھر اس کے بعد یائی ہے، پھر اس کے بعد بدل ہے. تو اس کے اندر 6 صورتیں جائز ہیں اور 6 صورتیں ناجائز ہیں. لین مقدم ہے تو لین کے اندر کتنی وجوہ ہے؟ توسط اور طول. توسط اور طول میں کون سا مقدم ہے؟ توسط. پھر یائی کے اندر کتنے وجوہ ہے؟ فتحہ اور تقلیل. فتح اور تقلیل میں مقدم فتحہ ہے. بدل کے اندر قصر، توسط اور طول. تو پہلے قصر مقدم ہے تو یہاں قصر، یعنی لین میں توسط، یائی میں فتحہ اور بدل میں قصر. ایک صورت یہ جائز ہے. بدل میں قصر کے ساتھ جو ہے کہنا میں لین کے اندر یہ فتحہ میں، اس میں جو ہے کہنا میں تقلیل اور بدل میں قصر، یہ جمع نہیں ہوگا. اسی طرح بدل میں توسط اور یائی میں فتحہ، یہ جمع نہیں ہوگا. دوسری بات جو دوسرے اس کے اندر وجوہ ہے، لین کے اندر توسط، یائی میں فتحہ اور بدل میں طول. یائی میں فتحہ مقدم ہے نا، بدل میں پہلے قصر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. تو توسط فتحہ کے ساتھ جائز نہیں تھا تو وہ نہیں آیا، طول آیا. اس کے بعد تیسری صورت لین میں توسط مقدم ہے، پھر یائی میں تقلیل دوسرے نمبر پر ہے، پھر بدل میں توسط. تو یہاں پر جو ہے نا قصر مقدم ہے لیکن قصر جو ہے نا کیا نام ہے یائی کی تقلیل کے ساتھ جائز نہیں ہے. اسی طرح پھر لین کے اندر توسط ہے اور یائی میں تقلیل ہے اور پھر اس کے اندر طول، تو یہ بھی جائز ہے. پھر لین کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے طول ہے توسط کے بعد، یائی میں پہلے فتحہ ہے اور بدل میں آخری والا کیا ہے؟ طول ہے. اسی طرح لین کے طول کے ساتھ یائی میں دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تقلیل ہے اور بدل میں طول ہے. تو یہ 6 صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہے. اور 6 صورتیں جو ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ یعنی لین میں توسط، یائی میں فتحہ اور بدل میں توسط. بات سمجھے؟ یعنی یائی کے اندر فتحہ اور بدل میں توسط یہ جمع نہیں ہوں گے، صحیح نہیں ہے، جمع ہونا صحیح نہیں ہے. پھر لین میں توسط، یائی میں تقلیل، بدل میں قصر، ہاں، تو تقلیل کے ساتھ قصر جمع نہیں ہوگی. یعنی یائی میں تقلیل ہو بدل میں قصر ہو، یہ جمع نہیں ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہے، جمع ہونا صحیح نہیں ہے. لین میں طول، یائی میں فتحہ اور قصر میں بدل میں قصر، یہاں پر یہ طول اور یہ قصر جمع نہیں ہو سکتے. پھر ادھر دیکھیں لین میں طول، یائی میں فتحہ اور بدل میں توسط،
یہاں پر جو ہے کیا نام ہے فتحہ کے ساتھ توسط جائز نہیں ہے. لین میں طول، یائی میں تقلیل اور بدل میں قصر. یائی قصر اور تقلیل یائی میں یعنی یائی میں تقلیل اور بدل میں قصر جمع نہیں ہوں گے، جائز نہیں ہے. پھر یہاں جو ہے لین کے اندر طول، یائی میں تقلیل اور بدل میں توسط، یہاں پر یہ طول اور یہ توسط جمع نہیں ہو سکتے، جائز نہیں ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ لین بدل یائی ایک آیت میں جمع ہو جائے، اس میں لین مقدم ہو، بدل پھر اس کے بعد ہو، پھر اس کے بعد یائی ہو. یعنی دیکھیں کل شیء یہ لین ہے، فی آیاتنا یہ بدل ہے، یلقا یہ یائی ہے. تو اس کی بھی جو ہے نا 12 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 12. 6 صورتیں جائز ہے، 6 صورتیں ناجائز ہے. دیکھیں لین جو ہے کیا نام ہے پہلے ہے، اس کے بعد بدل ہے، اس کے بعد یائی ہے. یعنی اس آیات کے اندر پہلے لین آیا ہے، پھر بدل آیا ہے، پھر یائی آیا ہے. تو اس کے اندر لین کے اندر مقدم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ توسط ہے. کیوں؟ 2 وجوہ توسط اور طول. اور بدل کے اندر قصر، توسط اور طول. اور یائی کے اندر فتحہ پہلے مقدم ہے، تقلیل صحیح ہے. تو پہلے لین کو جب ہم لیں گے تو پہلے توسط لیں گے. پہلے کیا لیں گے؟ توسط. بدل کے اندر پہلے قصر کو لیں گے، یائی کے اندر پہلے فتحہ کو لیں گے. تو یہ اس کے اندر یہ صورت جائز ہے. دوسری پھر وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ لین میں توسط لیں گے، بدل میں توسط لیں گے اور تقلیل یائی کے اندر تقلیل لیں گے. کیوں؟ فتحہ کے ساتھ توسط اور تقلیل کے ساتھ قصر جائز نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر جو ہے نا لین میں توسط لیں گے، بدل میں طول لیں گے اور یائی میں فتحہ لیں گے. صحیح ہے. پھر لین میں توسط لیں گے، بدل میں طول لیں گے، یائی میں تقلیل لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فتحہ میں جو ہے نا کیا نام ہے طول جو ہے وہ فتحہ اور تقلیل دونوں کے ساتھ جائز ہے. ہاں، بدل کے طول میں یائی کا فتحہ بھی جائز ہے، بدل کے طول میں یائی کا جو ہے نا کیا نام ہے یائی میں تقلیل بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے پھر لین کے اندر جو ہے نا دوسرے نمبر پہ طول ہے. پہلے طول کو لیں گے، پھر بدل میں طول کو لیں گے اور یائی میں فتحہ لیں گے. صحیح ہے. پھر جو ہے نا کیا نام ہے لین کے اندر طول، قصر میں بدل میں طول اور فتحہ میں یائی میں تقلیل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ سنیں، اس طول کے ساتھ بدل میں قصر اور توسط نہیں ہے. بدل میں قصر اور توسط نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی طرح لین کے توسط کے ساتھ، لین کے توسط کے ساتھ بدل میں طول صحیح ہے. لین کے توسط کے ساتھ بدل میں طول صحیح ہے. لین کے توسط کے ساتھ بدل میں قصر بھی صحیح ہے. لین کے توسط کے ساتھ بدل میں طول بھی صحیح ہے. لیکن لین کے طول کے ساتھ بدل میں قصر یا بدل میں توسط صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کو دیکھیں، یہ جو ناجائز صورتیں وہ یہ ہیں. یہ 6 صورتیں جائز ہیں، یہ ناجائز صورتیں ہیں. یعنی پہلے لین ہے، پھر بدل ہے، پھر یائی ہے. لین میں توسط، بدل میں قصر اور یائی میں تقلیل. یہاں پر یہ قصر اور تقلیل جمع نہیں ہو سکتے، صحیح نہیں ہے. پھر لین میں توسط، بدل میں توسط اور یائی میں فتحہ. تو یہاں پر بدل کے توسط کے ساتھ یائی میں فتحہ جمع ہونا صحیح نہیں ہے. پھر لین میں طول، بدل میں قصر، یائی میں فتحہ. تو یہ جو ہے کیا نام ہے یہ قصر جو ہے یہ طول کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. پھر لین کے اندر طول، بدل میں قصر، یائی میں تقلیل. تو یہ جو ہے جمع نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یائی کے قصر کے ساتھ بھی تقلیل نہیں آ سکتے اور طول کے ساتھ جو ہے بدل کا قصر بھی نہیں آ سکتے. صحیح ہے. پھر اس طرح دیکھیں، لین میں طول، بدل میں توسط، یائی میں فتحہ. تو یہ جو ہے کہنا میں یہ دونوں بھی جائز ہے نہیں ہے اور یہ دونوں بھی جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ یعنی توسط کے ساتھ فتحہ، بدل کے توسط کے ساتھ یائی میں فتحہ جائز نہیں ہے اور لین کے طول کے ساتھ بدل میں توسط. سمجھ میں آ رہے نا؟ پھر لین میں طول، بدل میں توسط اور یائی میں تقلیل. توسط اور تقلیل تو جائز ہے لیکن طول اور توسط یعنی لین کے اندر طول اور بدل میں توسط یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدل، یائی اور لین ایک آیت میں جمع ہونا، اس طرح کے بدل مقدم ہو، پھر یائی ہو، پھر لین ہو. یہ آتیتم، یہ دیکھیں یہ بدل ہے، احداہن یہ یائی ہے اور شیئن یہ لین ہے.
تو اس کے اندر بھی 12 صورتیں بنتی ہیں، 6 صورتیں جائز ہے، 6 صورتیں ناجائز ہے۔ اب دیکھیں اس میں بدل مقدم ہے، پھر یائی ہے، پھر لین ہے۔ یہ آدھے یہ بدل ہے، احداؤن یائی ہے، یہ شیئن، صحیح، یعنی پہلے بدل پھر یائی پھر لین۔ تو اس کے اندر 6 صورتیں جائز ہے اور 6 صورتیں ناجائز ہے۔ یہ 6 صورتیں جو ہے کہنا میں اس میں جائز ہے، 6 صورتیں اس میں جائز ہے، یعنی بدل میں پہلے قصر مقدم ہے تو ہم نے قصر کو لیا، بدل میں قصر مقدم ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے۔ یائی کے اندر فتحہ مقدم ہے، پھر تقلیل ہے، اور لین کے اندر توسط مقدم ہے، پھر طول ہے۔ تو ہم نے پہلے مقدم کو لیا، بدل کے اندر قصر مقدم ہے اور یائی کے اندر فتحہ مقدم ہے، لین کے اندر توسط مقدم ہے، تو تینوں جمع کرنا جائز ہے۔ پھر بدل میں توسط ہے، یائی کے اندر تقلیل ہے اور لین میں توسط ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر بدل میں طول ہے، یائی میں فتحہ ہے، لین میں توسط ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر بدل میں طول ہے، یائی میں فتحہ ہے، لین میں طول ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر بدل میں طول ہے، یائی میں تقلیل ہے، لین میں توسط ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر بدل میں طول ہے، یائی میں تقلیل ہے، لین میں طول ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ 6 صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہے۔ اور جو ناجائز صورتیں ہیں وہ یہ ہیں، یعنی پہلے بدل پھر یائی پھر لین، بدل میں قصر، یائی میں فتحہ اور لین میں طول۔ دیکھو یہ بدل کے ساتھ جو ہے نا، بدل کے ساتھ، بدل کے قصر اور بدل کے توسط کے ساتھ لین میں طول جائز نہیں ہے۔ بدل میں جب ہم قصر کریں گے یا بدل میں ہم توسط کریں گے تو لین کے اندر توسط جائز ہے، طول بات سمجھ میں آ رہے؟ دیکھو یہ ناجائز ہو۔ پھر بدل میں قصر، یائی میں تقلیل اور لین میں توسط۔ دیکھو یہ قصر اور تقلیل جمع نہیں ہوتے، قصر اور تقلیل بات سمجھ۔ پھر یائی بدل میں قصر، یائی میں تقلیل اور لین میں طول، ہاں تو یہ طول اور قصر جمع نہیں ہوتے۔ پھر بدل میں توسط، یائی میں فتحہ اور لین میں توسط، توسط اور فتحہ جمع نہیں ہوتے، یعنی بدل میں توسط ہو اور یائی کے اندر فتحہ ہو، یہ صحیح نہیں۔ پھر بدل میں توسط، یائی میں فتحہ، لین میں طول، تو فتحہ اور توسط جو ہے نا کہنا میں وہ جمع نہیں ہوتے، بات سمجھ میں آ رہے؟ پھر اسی طرح بدل میں توسط، یائی میں تقلیل، لین میں طول، تو یہ توسط اور یہ طول جمع نہیں ہوتے، بات سمجھ میں آ رہے نا؟ توسط یہ تقلیل کے ساتھ تو صحیح ہے لیکن توسط طول کے ساتھ صحیح ہے، سمجھ میں؟